جو ہے میں نے جوتا آپ کی طرف کر رکھا ہے. نہیں ابھی تو مطلب نیچے کی طرف ہے. تو وہ تب ہو اگر یہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوں نا میں، اگر میں اس طرح بیٹھا ہوں پھر یہ کہنا بنتا ہے. آپ کوئی ایسا چیلنج جہاں پہ آپ آ کے اٹک کے گرے ہوں گے؟ آف کورس کوئی بھی جرنی اگر آپ اپنے نارمل جو آپ نے پاتھ اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے اس سے ہٹ کے اگر میں کچھ اور کر رہی ہوں، بہت مشکل تھا. کسی دن کین وی ہیو اے ہیلتھی ڈائلاگ آن پرو اور اینٹی عمران کائنڈ آف ڈسکشن؟ لڈو ایک خبیث کیریکٹر ہے. السلام علیکم. اسٹوڈیو 3 میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا، اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب، شکیل چودھری صاحب، راشد کمال، اور ہمارا آج کا پہلا سیگمنٹ یعنی زندگی کا سفر قدرے مختلف ہوگا. کیسے مختلف ہوگا سر؟ مختلف اس طرح ہوگا کہ ابھی ہم اس نئے سیٹ کے مراحل سے گزر رہے تھے اور ہمارے کچھ گیسٹس کے ساتھ کمٹمنٹ تھیں، انہیں جلدیاں بھی بہت تھیں کہ بعد میں پھر عید کا رش شروع ہو جائے گا. تو ہم نے 2 انٹرویوز آلریڈی کر رکھے ہیں. دوز ور دا ڈیز وین یو ور بزی سم ویئر ڈوئنگ سم ادر تھنگس. تو اس لیے وہ نازیہ نے ہمارے ساتھ وہ شوز کر رکھے ہیں 2. اب چونکہ ایک دلچسپ گفتگو تھی، خوشگوار گفتگو تھی، میں نہیں چاہتا کہ وہ ضائع ہو، تو اس لیے ہم اسی پروگرام کے بینر تلے ان دونوں شوز کو باری باری کر لیں گے. ایک یہ ڈاکٹر نور الصبا والا، اور اس کے بعد ہوگا پھر اتفاق سے وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ثاقب والا. ڈاکٹر ثاقب آپ جانتی ہیں، یاٹ والے، زیانہ یاٹس والے. جی. سو آج ہم بات کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں زندگی کا سفر میں ڈاکٹر نور الصبا کو، جو کہ اونر ہیں چائے شائے. پروگرام زندگی کا سفر کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ امین محمد، اور میرے ساتھ ہیں آفتاب اقبال صاحب اور شکیل چودھری صاحب. آج کی ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر نور الصبا لیاقت. شی از ناٹ اونلی اے ڈاکٹر، وہ انٹرپرینیور ہیں، ہائی اچیور ہیں، سوشل ورکر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں. سو آئیے ملتے ہیں ہم اپنے مہمان سے. ویلکم ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ پلیز اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. میں نے اپنی اسکولنگ ہائی اسکول اور یونیورسٹی سارا یو اے ای سے کیا ہے. برٹش اسکول سے 8th گریڈ تک پڑھنے کے بعد میں نے پاکستانی اسکول سے FSC کیا، اور پھر یہیں کی ایک لوکل میڈیکل یونیورسٹی میں نے داخلہ کیا. ایون دو مجھے شوق تھا ایونٹس اور آرٹس کا، بٹ میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. سو بہرحال آئی وینٹ ٹو اٹ اینڈ آئی گریجویٹڈ ان 2009 with a distinction from this university. اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر ملٹیپل گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اب ٹریننگ وغیرہ کی، کام بھی کیا ہے. سو دس از اباؤٹ اٹ، اباؤٹ مائی ایجوکیشن. اور اس کے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ عرصے تک آئی ورکڈ، دین آئی جسٹ گیو اے بریک فار سم ریزن. So this is what happened in the beginning. Okay, so currently you are not practicing. I'm not practicing as of now. یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ڈاکٹرز آتے ہیں وہ ڈاکٹر ٹرنڈ انٹرپرینر ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ نے تو تعلیم ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک حاصل کر رکھی ہے. انہوں نے پے در پے بڑے اچھے اداروں سے ڈپلومے کر رکھے ہیں، ایون فرام ہارورڈ. جی ڈبل ڈپلوما. ہاں، میں نے ڈبل ڈپلوما کیا ان امیونالوجی اینڈ ان جینیٹکس فرام ہارورڈ، اور میں نے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز سے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں بھی ڈپلوما کیا ہوا ہے. سو آپ کی پریکٹس کرنے کے دوران آپ نے یہ سارے ڈپلوما؟ ایکچولی نہیں، جب کووڈ آیا تو آئی ٹک اے بریک بیکاز کچھ ایسا تھا کہ اف یو ورکنگ ان اے ہاسپٹل، آئی ہیڈ اے سک مام ایٹ ہوم، سو آئی کوڈ ناٹ گو بیک ہوم ٹو ہر، تو بیکاز یہ کووڈ کی رولس تھیں. تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا بریک لے لیتی ہوں، جب کووڈ تھوڑا سا کم ہو جائے گا دین آئی ول ریزیوم. سو اس دوران جب میں نے بریک لیا، آئی ڈنٹ ویسٹ مائی ٹائم. میں نے آن لائن یہ ہارورڈ سے اور ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سے میں نے کورسز کر لیے. تو دیٹ کیپٹ می اپڈیٹڈ، کیونکہ یہاں پر اپڈیٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. سو دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. تو ڈاکٹر صاحب میڈیسن سے پھر انٹرپرینورشپ کا جو سفر ہے یہ کیسے؟ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کووڈ کے دوران آئی ٹک اے بریک. تو میرے جو پارٹنر ہیں، سروش نام ہے ان کے، وہ میرے برادر ان لا ہے، انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ ہم نا کام کرتے ہیں باجی، ہم ایک ڈھابا اسٹارٹ کرتے ہیں جس میں پیالوں میں ہم چائے دیں گے اور اسٹیل کی پلیٹوں میں ہم پراٹھے دیں گے، بیکاز اس طرح کی کوئی چیز یہاں پر نہیں، چارپائی وغیرہ بچھائیں گے اور اس طرح کی چیز دیں گے آن دا گو ٹائپ. میں نے کہا ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اور اجمان میں ہم بیس سے ایسی کوئی چیز یہاں پر ہے بھی نہیں. یہ آئیڈیا لے کے ہم چلے اور ہم لوگوں نے دکانیں وغیرہ ڈھونڈنا شروع کی، اینڈ وی فاؤنڈ اے اسپاٹ رائٹ آن دا مین روڈ وچ واز ریئلی گڈ، بٹ اٹ واز کوائٹ بگ. تو جب ہم گھر گئے، ہم نے لوگوں کو بتایا، فیملی ممبرس کو، کہ ہمیں اس طرح کی دکان ملی بٹ اٹس میسو. تو گھر والوں نے اوپینین دی کہ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ اے ریسٹورینٹ اور لائک اے پراپر ریسٹورینٹ. پھر اس میں میرے بھائی نے سجیشن دی کہ نہیں، لیٹس ہیو اے کیفے ایز ویل،
बिकॉज यहाँ पर कोई फैमिली जगह नहीं है कि जहाँ पर आप जाके बैठें थोड़ा चिल आउट करें. अजमान में स्पेसिफिकली, दुबई में तो भरा हुआ है बट अजमान में इस चीज़ की कमी थी. सो दिस इज़ हाउ आई यू कैड से द बिजनेस. ओके, हम लोगों ने जगह ली, रेंट दे दिया, सब कुछ हो गया, एंड देन वी केम अप विद लाइक डिफरेंट आइडियाज़ हाउ वी शुड गो अबाउट इट. बट द मेन थिंग बिहाइंड वाज फॉर मी एंड माई पार्टनर कि हम लोगों ने जो भी करना है हमने पाकिस्तान को प्रमोट करना है, एंड दैट वाज आवर मेन मिशन. तो आपके जो क्लाइंट्स हैं जी, पेट्रन्स कह लें, वो इंडियन पाकिस्तानी हैं या अरबी भी हैं? ऑल ऑफ देम मिक्स, बिकॉज माशाल्लाह यूएई एक मल्टीनेशनल मुल्क है. यहाँ पर जो लोग होते हैं वो हर चीज़ को इन्जॉय करते हैं, एंड हमारा जो एम्बियंस है इट्स वेरी कलरफुल. इफ़ अगर आप इंशाल्लाह विज़िट करें तो आप देखेंगे पूरा ट्रक आर्ट है, और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान की कल्चर की अक्कासी की उसके अंदर. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट कस्टमर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट नेशनलिटीज़ एंड दे रियली लव आवर प्लेस. और आपका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाय शाय. इसके पीछे एक कहानी है कि चाय शाय तो एक कराची में है, तो अक्सर लोग गेट मिस्टेकन कि भाई क्या आप उनकी ब्रांच है. तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, वो लोग डिफरेंट है, वो लोग बॉस लोग हैं. हम चाय और शाय, शाय इज़ इन अरबिक, तो वी केप्ट द नेम समथिंग विच वाज हाफ अरबिक हाफ पाकिस्तानी. इट्स चाय और शाय, इसका डबल मीनिंग हो गया. हम वेरी बिफिटिंग. हाँ, हम लोग उर्दू में भी कभी कभार कहते हैं चलो चाय शाय पी लेते हैं. एक कलमा एक मोहम्मल होता है ना, ये मोहम्मल है. चाय शाय, पानी वानी, घर वर. जी बिल्कुल. ये जो दूसरा हिस्सा है ये है मोहम्मल, लेकिन बात को इफेक्टिव करने के लिए हम करते हैं. यहाँ पे बामानी हो गया. लेकिन आपने इसको बामानी कर दिया है. दिस इज अगेन, एंड आई वाज अबाउट टू आस्क यू, हु डज द क्वालिटी कंट्रोल एंड एस्थेटिक्स इन चाय शाय? मी. इट शोज. क्योंकि मैंने तो दो चीज़ों से इस्तेफादा किया है, एक चाय एंड दूसरा समोसा. बोथ आर आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह. Thank you so much. और तीसरा प्रेजेंटेशन. आपकी प्रेजेंटेशन मैंने देखा कि वो आपके यहाँ जो वेटर जो चीज़ें लाता है ना, वो एक बाल्टी में लेकर आता है. जी जी जी. ट्रे की बजाय देयर इज अ बाल्टी, स्मॉल बाल्टी. वो एक जैसे देखे ना, आज भी डॉक्टर साहबा क्या खूबसूरत ये बुके हमारे लिए लेकर आई हैं. वो पीछे रमज़ान करीम का एक पैक नज़र आ रहा है. दिस इज़ ऑल अबाउट स्टाइल. तो डॉक्टर साहबा, माय कॉम्प्लीमेंट्स माशाल्लाह. Thank you so much. आप Thank you. जिस तरह का बिजनेस कर रही हैं, जिस तरह का आपके अंदर स्टाइल है, और आप जानती हैं कि आई डू एन एक्स्ट्रा माइल प्रेजिंग यू. Thank you so much. I for appreciate your it. quality control, your dedication to Pakistan, to UAE. You are always very thankful. No, thank I've you so never much. seen you complaining. आपके इंडियंस बहुत ज़्यादा मैंने देखे वहाँ पे, आपके गेस्ट्स और आपके गेट टुगेदर. एक दफ़ा तो मुशायरा था जी. बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था वो. जी. और बल्कि मुझे वो साहब मिले नहीं, पर जिनकी शायरी जो उस वक्त. ज़हीर मुश्ताक साहब, वो मेरे भी फेवरेट हाँ, शायर बहुत हैं. वो अच्छे यहाँ के लोकल शायर हैं. अच्छा अच्छा. हाँ. जी. चाय शाय की एक, मैं कहूँ कि फेम की वजह यही है कि हम लोगों ने बिकॉज इन द लव, फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान, हमने उर्दू अदब को बहुत प्रमोट किया है. ये यहाँ का पाक टी हाउस है. जी. पाक टी हाउस बना सर दिया आप आए आपने थे, इसको. आपने ये टाइटल हमें दिया. आपसे पहले वसीम, मैंने अपनी तकरीर में ये गुजारिश की थी. Okay. हाँ जी. माशाल्लाह वसी शाह साहब आए. Okay. और फरहत अब्बास शाह साहब आ चुके हैं, और अपना ये अली ज़रियून जो फेमस वो हैं, विजय तिवारी इंडिया से हुआ, आतिफ तौकीर साहब आ चुके हैं. तो माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर मेरे कैफ़े पे आए, मुशायरे बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह. कितने साल हो गए हैं आपको? सर अभी चाय मार्च शाय? 20th को वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग आवर 3rd एनिवर्सरी. अच्छा. दैट्स व्हेन वी ओपनड इट इन 2021. इतने कम अरसे में माशाल्लाह इतनी आपने कामयाबियां समेटी हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. इट इज़ ऑल बिकॉज हम लोग कम्युनिटी इवेंट्स बहुत कराते हैं. हम शहर सुखन के नाम से एवरी अदर मंथ वी हैव अ प्रोग्राम आइदर एट द कैफ़े और आउटसाइड समवेयर. और फिर हम यहाँ के जो लोकल शायर होते हैं उनको, और बाहर से कोई इंटरनेशनल शायर होता है तो उनके साथ मिलके हम एक बाकायदा मुशायरा कराते हैं. अच्छा जी, टेल अस अबाउट योर other ventures, about your philanthropy, your women promotion programs and your business also. देखिए, जब मैं एज अ डॉक्टर काम करी थी ना आफ्ताब साहब, मैं आई फेल्ट वो 9 to 5 वाली जॉब थी. लिमिटेड लोगों से बात होती थी, और मुझे शुरू से लोगों से इंटरेक्शन करने का बड़ा शौक था. सो चाय शाय ने मुझे ये स्टेज दे दिया कि आई स्टार्टेड गोइंग टू इवेंट्स. और जब लोगों को पता चला कि नहीं, शी इज़ अ डॉक्टर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, सो दे स्टार्टेड इन्वाइटिंग मी फॉर टॉक्स कि भाई आप आएँ और बताएं हाउ डिड यू. लोग अक्सर गिल्टी फील करते हैं कि भाई डॉक्टर हैं आप, एंटरप्रेन्योर बन गए, पर डॉक्टर की क्या होगा. सो मैं एक मैसेज यहाँ ये देना चाहूँगी, मोर देन गोइंग इनटू बिजनेस, मोर देन डूइंग एनीथिंग, इज़ दैट डोंट लेट अ डिग्री डिफाइन यू. अगर आपके पास एक डिग्री है, सपोज अगर मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं जो भी हूँ, अगर मेरा पैशन
किसी और चीज़ में है, इट शुड नॉट स्टॉप यू. मैंने एज अ डॉक्टर काम किया और मैं ज़िंदगी भर मैं डॉक्टर ही रहूँगी, क्योंकि अभी भी मैं कंसल्टेशंस करती हूँ. मेरा पूरा स्टाफ का मेडिसिन मैं देखती हूँ, पूरे घर की मेडिसिन मैं देखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह एवरीबडी इज़ कंसल्टिंग मी ऑनलाइन. तो मैं ज़िंदगी भर डॉक्टर ही रहूँगी. बट ये जो मेरा पैशन था about events, about community, about serving people, about helping the Pakistani community, I got a chance to do that by being a businesswoman. I got more exposure to the world. So from Chai Shai, I started meeting more people. I started meeting women from different ventures of life. और मुझे मौका मिला कि I portray myself कि मैं as a person क्या कर सकती हूँ. So along with doing all this community work, जो different doctors हैं, अलग लोग हैं. हमारे एक माशाल्लाह डॉक्टर हैं, she has her own hospital. वो हमारे चाय शाय में आके अपने स्पीचेस करती हैं. जो होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम प्रमोट करते हैं. सो मैं डिफरेंट जगहों पे जाके आई स्पीक अबाउट women in depression, I speak about business, I speak about how you can start your own business, ये promotional talks, ये motivational talks. So this is मैं कहूँ कि चाय शाय की वजह से I got a chance to do all this, and alhamdulillah चल रहा है मामला. I'm still doing it, and माशाल्लाह अभी recently 2 दिन पहले I got a Businesswoman Achievers Award from yes. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Faisal Tirmizi साहब थे, and he was there. It was last year also I got the same award. So alhamdulillah. आपका जो बिज़नेस मॉडल है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अपेरेंटली मुझे ज़्यादा डिटेल तो मॉडल का नहीं पता, लेकिन द एम्बियंस इज़ वेरी गुड, फूड इज़ गुड, क्वालिटी इज़ गुड. मैंने अभी खाना भी नहीं खाया बाय द वे, और खाने में आप काफ़ी सारी डिशेस सर्व करती हैं. जी हम इट इज़ नॉट जस्ट अ कैफ़े, इट्स अ रेस्टोरेंट. इट्स अ रेस्टोरेंट एंड अ कॉफ़ी शॉप. हमारा एक पूरा सेपरेट फैमिली एरिया सेपरेट है. अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आगे आपने इसका कोई मॉडल फ्रेंचाइज वाला को बनाया है या नहीं? अभी 3rd ईयर है इंशाल्लाह. हमारे पास प्रेशर बहुत है दुबई में खोलने का, बट आप ये देखें दुबई में कितने कैफेज हैं, कितने हैं, बहुत ज़्यादा. ये बात, और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले. ज़िंदगी में डॉक्टर साहबा कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको यकसर तब्दील करके रख दिया हो? 2011 में मेरे फादर जो हैं ही स्टार्टेड गेटिंग दीज डिप्रेसिव एपिसोड्स, एंड एक टाइम ये आया कि ही वेंट इनटू सो मच ऑफ डिप्रेशन दैट ही बिकेम सुइसाइडल. So I have seen my father as like a strong pillar of the house, and उस वक्त as a doctor घर में एक बेटी और एक डॉक्टर दोनों एक साथ जो मेरा रोल था उसने मुझे बदल दिया. and I was like okay, no matter what I am a doctor and I need to do something कि नहीं भाई इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो I should be there. And that was, it really changed me as a person. It made me more strong. It made me more mentally aware that I have to be fit for my family. That was a really... Is he okay now? Yeah, he has these episodes on and off. He's fine now, but वही मेरे घर में मेरा नाम रखा हुआ है एम्बुलेंस. अच्छा जी, जब भी कोई मसला होता है तो वो फ़ोन करते हैं रात के 2 बजे हो या दोपहर के 2 बजे हो तो मैं घर से भागती हूँ. तो नहीं, लेकिन आपके अंदर एक वो जो एक अजीब सा एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बन जाता है ना एक डॉक्टर का, तो वो आपके अंदर है, वो मैंने देख रखा है. और लास्ट टाइम माय वाइफ हर्ट हर एंकल, याद है आपको? जी. तो वो उस पर आपने काफ़ी संजीदा हो गई थी और आपने काफ़ी मेडिसिन वगैरह मुझे सजेस्ट की. जी. वो आई हैड एक्चुअली सीन हर, वो गिर गई थी, उनका पैर ट्विस्ट हो गया था. अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर ही थी. जी, लेकिन वो नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक थी वो. अल्हम्दुलिल्लाह. आप एक हाउस वाइफ भी हैं, आप एक मदर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं. आप जो औरतें या जो बच्चियां या जो स्टूडेंट्स आपको देख रही हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आपको भी तो मुश्किलात पेश आती होंगी. आपने भी बहुत सारे हर्डल्स को ओवरकम किया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे. कोई ऐसा चैलेंज जहाँ पे आप आके अटक के गिरे होंगे या खड़े हुए होंगे और आप बताना चाहते हैं दूसरी लेडीज़ को कि जस्ट कम फॉरवर्ड एंड इफ़ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट. ऑफ कोर्स कोई भी जर्नी अगर आप अपने नॉर्मल जो आपने पाथ आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है, जैसे मेरे लिए बीइंग अ डॉक्टर, उससे हट के अगर मैं कुछ और कर रही हूँ, and plus being a housewife, being a mother, being a doctor and being, ज़ाहिर सी बात है, like I mentioned my parents were sick, तो उनको भी देखना बहुत मुश्किल था. बहुत दफ़ा गिरी हूँ, बहुत दफ़ा सोचा है कि क्विट कर लूँ, but the thing है नहीं, if I don't do it now then it will be too late. तो अभी मैं पैर रख चुकी हूँ
اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ نہیں بس بہت ہو گیا, آئی جسٹ وانٹ ٹو کوئٹ. بہت میں نے سروج سے بہت دفعہ کہا بھی ہے کہ آئی تھنک میں آئی شوڈ کوئٹ, بٹ گھر جاتی ہوں, سوتی ہوں, سوچتی ہوں, دین آئی کم بیک, ایسے نہیں. کیوں؟ وائی وڈ یو تھنک لائک دیٹ؟ بیکاز دیکھیں آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے, یا تو نا کہ روزانہ آپ کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپیرنٹلی اٹ از سو اسموتھ. اٹ از اسموتھ, بٹ آپ یہ دیکھیں ہاؤس وائف بھی ہوں, ماں بھی ہوں, بچے بھی ہیں گھر میں, اینڈ آئی لیو ان اے جوائنٹ فیملی. اچھا, وہ کلیش آف ٹائم اینڈ ایوری تھنگ. باقی الحمد للہ میں کہوں کہ مطلب آئی ہیو سپورٹ فرام مائی ان لاز, بٹ اٹس ناٹ آلویز کشل منگل. ہمیشہ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار when I come home I get praised eyebrows, I do get them, but I have learned to deal with them over the period of time. جیسے اگر میں 4 گھنٹے ادھر زیادہ باہر رہی تو اگلے دن I make sure کہ 6 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ گھر میں دوں. اگر if I've been out تو اگلے دن I make sure کہ چائے کے وقت میں کچھ ایسا بنا لوں کہ چلو اگر ناراض بھی ہیں تو ان کو میں منا لوں. بیکاز ایک عورت کے لیے جو بات ہے فیملی, کڈز, یہ پہلی چیز, یہ پرائیورٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے بہت کر لیا, اب مجھے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. نہیں, یہ چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں. دس از یو آر اے وومن فار اے ریزن. آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ کا شوہر, یو کانٹ جسٹ اگنور دیم اینڈ آپ اپنا فیوچر بنانے نکل جائیں. یہ تو میں کہوں گی خود غرضی ہے. سب سے اچھی بات آپ نے کی ہے سو فار, کہ بجائے اس کے کہ ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر تو لو, جس طرح مرد کرتے ہیں. انٹرپرینر ہونا کو مذاق ہے, مرد کیا اور عورت کیا, اس میں کوئی علیحدہ کمپارٹمنٹ نہیں ہوتا. چنانچہ آئی ایم ویری سنسیئر ود مائی بزنس, آئی ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ فرسٹ, آئی ہیو ٹو فلفل دیٹ رسپانسبلٹی. بالکل. تو فیملی کین ویٹ. اگر ریبیلس ہو کے چلتے نا آفتاب سر, یقین کہ روزانہ جھگڑا کر کے باہر جاؤں, نہ میرا دل لگے گا نہ ان کا دل لگے گا. اس سے بہتر ہے کہ میں جو ہے نا ان کو منا کر جاؤں. بہت ایسے مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں. میری مدر ان لا وہ اردو کی ٹیچر رہ چکی ہیں, میں ان کو اپنے ساتھ لے لیتی ہوں. واہ. میں کہتی ہوں آپ چلے میرے ساتھ, اور وہ اتنا انجوائے کرتی ہیں. کبھی بہت سے ایسے پروگرامس ہیں, اب کوئی ایوارڈ شو ہے, میں اپنے ان لاز کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں, میں ان کو ایک دم آگے بٹھاتی ہوں, اور میں جب اسپیچ دیتی ہوں آئی میک شیور آئی مینشن دیم کہ نہیں آئی ایم ہیئر ٹوڈے بیکاز آف دیم, دے ٹیک کیئر آف مائی کڈس وین آئی واز آؤٹ. سو ناؤ آئی ایم ناٹ ریبیلیس. میں اپنی اچیومنٹ میں, اپنے سکسیس میں ان کا نام رکھ رہی ہوں, اینڈ دے فیل پراؤڈ. وہ کہیں بھی جاتے کہتے ہیں او چائے شائے آپ کا ہے, آپ کی بہو کا ہے, تو دے فیل پراؤڈ. اب وہ مجھے اس معاملے میں مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میں کہوں نے مجھے کہیں پروگرام میں جانا, ہاں جاؤ بیٹا آپ جاؤ, ہم بچے دیکھ لیں گے, ہم یہ کر لیں گے. میں کھانا بھی پکاتی ہوں, میرے بچوں کو میڈ نہیں دیکھتی, میرے بچوں کو میں خود دیکھتی ہوں. آئی ہیو اے 8-year-old boy اینڈ آئی ہیو اے 12-year-old, ماشاء اللہ 2 boys ہیں میرے. ان کا آج تک میں نے میڈ سے ایک ٹائم کی روٹی نہیں پکوائی ان سے, واٹ ایور, either it's me cooking or it's my mother-in-law. So میں یہ ساری اپنی ڈیوٹیز پوری کر کے پھر گھر سے نکلتی ہوں. جب گھر میں کوئی شکایت نہیں ہے, میں اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہی ہوں. گھر میں اگر میرے فادر ان لا سک ہیں, میں کام پہ نہیں جاتی ہوں. ورک لائف بیلنس اسی کو کہتے ہیں. بالکل. آپ کو ورک لائف سے زیادہ آپ کو فیملی بیلنس کرنی ہوتی ہے. یس. آپ ورک لائف تو بیلنس کر ہی لیں گے, اب وہ آپ کا کام ہے, آپ کر لیں گے, بٹ فیملی بیلنس کرنا بہت ضروری. آئی کین ناٹ گو آؤٹ اف آئی نو دیٹ کہ گھر میں لوگ ناراض ہیں مجھ سے, اور اگر ناراض ہوتے بھی ہیں تو آئی شوڈ نو کہ بھائی ہاؤ ڈو آئی فکس اٹ, بیکاز ان دی اینڈ دیز آر دا پیپل ہو یو ہیو ٹو گو ہوم ٹو. اگر آپ گھر جائیں گے اور لوگوں کے موڈ آف ہوں گے, آپ کو خود کو بھی نہیں اچھا لگے گا, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا, دین آٹومیٹکلی آپ ریبیلیس بن جائیں گے, جو کہ مجھے بننا نہیں تھا. میں نے 1 سال میں یہاں پہ آلموسٹ 1 سال ہو چلا ہے, جن لوگوں کو خاص طور پہ میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں, ان میں آپ بھی شامل ہیں, اور میں کیس اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. تو آئی فاؤنڈ یو این ایکسلنٹ پرسن, ویری پاپولر, سکسیزفل اینڈ ویری کمپلیسنٹ, آئی وڈ آلویز سے. تو ناؤ آئی گیٹ دا ریزن کہ دا بیلنس یو مینٹین از دا کی نوٹ. تو یو شوڈ آلویز تھینک اللہ. الحمد للہ آفتاب صاحب, اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹائزنگ, اینڈ نو میٹر واٹ, آپ کا بھلے کتنے کا بزنس ہو, جو بھی ہو, فیملی پرائیورٹی ہے. ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور آپ اگر ہماری جو سب سے بڑی جو ہماری کیا کہیں گے انسپریشن ہے, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شی از the biggest inspiration. She prioritized her family life. Oh yes. And she quit everything. She gave up her business. She was such an entrepreneur. She was the most successful, most richest woman. Yeah. So آپ ان کو دیکھیں نا, if گھر میں سب خوش ہیں, میرا کام, I feel میرے کام میں برکت ہوگی, مجھے دعائیں بھی لگیں گی.
اگر گھر میں خوش نہیں ہے تو کیا فائدہ ہمیں. اچھا ماحول آپ نے اسلامی سا کر دیا ہے. یہ بتائیے کہ رمضان میں کیفے اور ریسٹورینٹ کی ٹائمنگ اور صورتحال کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں سر یہ ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم تو ہم بند ہوتے ہیں. وی اوپن اراؤنڈ لائک 5ish. ڈو یو آفر سم افطار پیکج وی اور ہیو اے بفے. اچھا اچھا یس وی ہیو اے بفے وچ گوز آن دا ہول منتھ. ڈنر ہوتا ہے کم افطار؟ افطار کا بفے لگا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یوزلی ہم یا تو ہاف پرائس میں لگا دیتے ہیں افطار کے بعد. اف اینی ون وانٹس ٹو ہیو اے ڈنر وہ بفے لگا ہوا ہے, آپ وہ آئدر ہاف پرائس پہ لے لیں یا آپ الا کارٹ منگا لیں. ڈنر الا کارٹ تو چلتا ہی رہتا ہے. واٹ از دا بیسٹ آئٹم آن سحری؟ سحری میں ہمارے لچھے والے پراٹھے بہت زیادہ جاتے ہیں اور قیمہ لوگ زیادہ شوق سے کھاتے کوئی ہیں. ایسی چیز نہیں جو شرفا بھی کھا سکیں کہ مطلب یہ اب لچھے دار پراٹھے آپ یہ نوجوانوں کو کیا کھاتے کہیں, نہیں. ان سے کہیں جو جنہوں نے کیمرے کے آگے نہیں آنا ہوتا. ہماری بدقسمتی کہ ہم نے کیمرے کے آگے بیٹھنا ہوتا سب میں آپ کو بریڈ میں آملیٹ ڈک کے دے دوں گی. مسئلہ نہیں, آپ آئے ہے. لچھے والے پراٹھے میں کھانے شروع کروں, میرا بڑا ہم dry فیوریٹ, پراٹھا میرا کہتے ہیں. منہ اتنا بڑا پہلے ہی ایسا ہے. لچھے والے پراٹھے میرے حالانکہ انتہائی فیوریٹ ہیں شکیل صاحب. میں تو نیو ہاسٹل میں اتنے کھا جایا کرتا تھا. شکیل صاحب میرے ہاسٹل فیلو بھی ہیں, اچھا کالج فیلو بھی ہیں, ہاسٹل فیلو بھی ہیں. تو یہ لچھے والے پراٹھے کھا کر تو منہ ایسا بل ڈاگش ہو جائے, اس سے بھی بڑا ہو جائے. تو اس لیے میں آپ کو ہول ویٹ میں ڈرائی پراٹھا بنا کے دے دوں. بس ڈرائی پراٹھا. ڈرائی اس میں تیل نہیں ہوتا اتنا زیادہ, جیسے نا تیل میں اٹاوا نہیں. اچھا تیل کون سا, آپ زیتون کے تیل میں بنا؟ نہیں آپ اگر آپ بولیں تو ہم اس میں بنا دیں گے, ورنہ ہمارے نارمل جو کوکنگ نہیں, یا تو دیکھیں میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہا ہوں, یا تو اٹ ہیز ٹو بی بٹر یعنی دیسی گھی, جی, یا پھر زیتون. تیسری کسی چیز کا پراٹھا میں اچھا پراٹھے کا مسئلہ نہیں. آپ پھر ایک پراٹھا ہوا کرتا تھا, میں نے کھایا کبھی نہیں ہے, لیکن ایک دوست نے اپنے ناول میں اس طرح فیسینیٹنگ انداز میں اس نے پورٹرے کر رکھا ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہوئے تھے, ہمارے دوست ہیں پاکستان کے مشہور رائٹر بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, طارق محمود. اچھا تو ان کا ناول ہے اللہ میگھ دے. اچھا اللہ میگھ دے. میگھ بنگالی میں اس کو بادل کو کہتے ہیں, جی. تو میگھا اور ہندی میں اور بنگالی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ہاسٹل میں ہمیں صبح صبح باہر سے خوشبوئیں جو سڑک کے کنارے جو ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, وہ ناریل کے تیل میں تلے ہوئے پراٹھے. اوئے ہوئے. اب وہ ڈیلی جب میں جب بھی پڑھتا تھا نا, میری انٹرسٹ جو ہے سب زیادہ ناریل کے تیل میں تلے ہوئے پراٹھے. مگر ناریل کے تیل میں تلے ہوئے پراٹھے مزے کیوں ہوتے ہیں؟ میرا دیکھیں میں نے آج تک نہ کبھی کھایا ہے, لیکن چشم تصور ہے کہ بہت ہی اچھے ہوں گے. کیونکہ میں بھی اگر وہ کوئی سینسیبل آدمی ہے تو محض ناریل کے تیل پہ اکتفا نہیں کرے گا, وہ آٹے میں ناریل کا دودھ بھی ڈالتا ہوگا. اچھا میں کک ہوتا تو میں اس طرح کرتا. سو ڈاکٹر صاحبہ, میں نے آپ کو بہت سارے ایونٹس میں دیکھا ہے ایز اے اسپیکر, اور بہت سارے پلیٹ فارمس پہ آپ نے لیڈیز کو ریپرزینٹ کیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں ایک لائن میں اگر آپ اپنا ایک میسیج تمام لیڈیز کو دینا چاہیں تو اب وہ کیا ہوگا دیٹ ڈیفائنز یو اینڈ دیٹ کین ڈیفائن دی ادر لیڈیز ایز ویل؟ واٹ ڈیفائنز می از دیٹ جو لوگوں کو یہ بات میرے بارے میں انٹریگ کرتی ہے, سب کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں, بزنس وومن بن گئیں. میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ ابھی جو ایوارڈ ملا اس میں بھی میں نے یہ کہا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ آدمیوں سے بہتر ہوتی ہیں ملٹی ٹاسکنگ میں. وی کین ہینڈل ہاؤس ورک, وی کین ہینڈل فیملی, وی کین ہینڈل چلڈرن, وی کین ہینڈل بزنس, وی کین ڈو اٹ مچ بیٹر دین مین. اگر آپ آدمی سے کہیں نا گھر کام کرنے کے بعد گھر پہ آ کے ذرا برتن دھو دیں اور بچوں کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے وہ کیا منہ بنتا ہے. مگر عورتیں اگر وہ بیمار بھی ہوں گی نا تو پتہ نہیں چلے گا, بٹ وہ برتن بھی دھو دیں گی, بچے کو بھی سنبھال لیں گی اور رات کو کپڑے سکھا کر سوئیں گی, بیکاز وی آر بلٹ دس وے. سملرلی اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ نہیں میرے پر اتنی ذمہ داری ہے, گھر ہے, بچے ہیں, فیملی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ایک دم فل فلیج بزنس نہیں کرنا چاہتی, پلیز آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. آج کل آن لائن اتنے کورسز ہیں, اڈیمی وغیرہ بے شمار ہیں, جو آپ کو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اے آئی اور ان سے ریلیٹڈ سوشل مارکیٹنگ, ان سے ریلیٹڈ آپ کو کورسز اویلیبل ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں. ایوری بڈی ول بی میکنگ منی سٹنگ ایٹ ہوم. سو اف دیر آر فری کورسز, ایجوکیٹ یور سیلف. اگر آپ باہر نہیں جانا چاہتی, اب اگر آپ کک ہیں, آپ گھر میں کوکنگ کرتی ہیں, جسٹ کک, یوز دا سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ پروموٹ یور سیلف. اینڈ سیکنڈ تھنگ, اگر آپ جو بھی ہیں ڈگری وائز آپ کا پیشن نہیں ہے, پلیز اپنے پیشن کو پرسیو کریں. Then you will be successful. That's so beautiful, Dr. Thank you so Sahiba. much. Once again, thank you so much Thank for you so much sharing for your having me life over. story.
آپ یقیناً ہم سب کے لیے باعث مثال ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. سو ویئرز یہ تھا آج کا زندگی کا سفر جو آپ نے دیکھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, لیکن ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, میل باکس میں. آج کا پہلا کمنٹ, آفتاب اقبال always treat overseas people humbly and friendly, mostly from UK, Canada and USA, but whenever a middle class person comes, he treats him like his servant Laddu. Also, Aruba must keep quiet in the show while guessing personality because Aftab Iqbal is so cunning. So cunning yaar. Cunning. بھائی کیا حسن نظر رکھتے ہیں موصوف میرے بارے میں. ایک بات جو میں نے کبھی نہیں کی, شاید ایک دفعہ کر چکا ہوں, میں اسے ریپیٹ بھی کر رہا ہوں, کہ میں جو تصویریں اتروانے کا مرحلہ ہوتا ہے, سیلفی کا مرحلہ ہوتا ہے, میں بڑا کمپوزڈ سا ہو کے کھڑا ہو کے تصویر اترواتا ہوں, سیلفی ہو یا. لیکن جب ہمارے ورکرز ملتے ہیں نا, دوست ہمیں جو اسٹرگل میں ہوتے ہیں, کوئی طالبات میں ہے, کوئی نون میں ہے, کوئی ڈیلیوری سروسز کر رہا ہے, کوئی کہیں پیٹرول پمپ پہ ہوتا ہے, تو میں بخدا اسے بغل میں لے کر تصویر اس کے ساتھ یوں ہاتھ رکھ کے. نہیں, آئی تھنک ہی اسپیسیفکلی مینشنڈ لڈو. لڈو کو تو ہم نے اپنے سیگمنٹ کا ایک پارٹ بنا رکھا. از ہی ٹاکنگ اباؤٹ یور سرونٹ لڈو؟ I don't know so much as I can understand. As far as I understand, he means that I am very nice, kind with the elite, with the upper class, but when it comes to the lower class, I am not very comfortable. I am rather very bossy and very cocky. This is what he means. So this is not the case, sir. You are absolutely wrong. اور یقین کرو میں شریف ہوا ہوں, میں غصہ نہیں کھانا, میں بڑے پیار میں تو سمجھا رہے ہیں. ٹرسٹ می. کیوں سر, آپ تو خوش ہیں نا, کیونکہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ لے رکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور لوگ مائنڈ کر رہے ہیں کہ آپ آفتاب صاحب آپ کھلا کے جواب دیا کریں. ایسا نہیں ہے, آپ غلط سمجھیں. اور دوسرا یہ کہ میں کننگ بھی نہیں ہوں. اگر میں کننگ ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا, کننگ ہوتا تو میں اس وقت آپ کا کوئی گورنر لگا ہوتا وہاں پہ. آپ کیسے بندے ہیں, کننگ ہی تو ہم نہیں ہیں, ہم سیدھے سادے ہیں. البتہ اس میں ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. فیس ریڈنگ کر لیتا ہوں میں ایکسپریشن سمجھ جاتا ہوں. ذہین ہونا اور بات ہے, کننگ ہونا اور بات. اور اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بڑا ذہین ہوں, بڑا چالاک ہوں, تو نتھنگ رانگ ود اٹ. دیر از اے ڈفرنس. آئی تھنک آپ کو کہنا چاہیے شارپ, اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شارپ کو نیگیٹو لیتے ہیں. شارپ از ایکچولی اسمارٹ. ایک نئی فریز ہے, اسمارٹ از بیٹر. اس میں نہ شارپ آتا ہے نہ کننگ آتا ہے. So these are negative words. تو ان چیزوں کا ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں بھیا. باقی پلس مجھے بھی چپ رہنے کا حکم ہے, یعنی میں میوٹ رہ کے ہوسٹ. اس بندے کا میرا خیال ہے کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے ساتھ, وہ ایکسپریس نہیں کر پایا. وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ چپ رہا کریں, آپ کیا بولتی رہتی ہیں ہر وقت. Keep quiet. Keep quiet because Aftab is a good face reader. He's a physiognomist. He can read your lips, he can read your mind, he can read your heart. جی کہ آپ تھوڑی سی گفتگو کریں گی, کوئی ہنٹ دے دیں گی, فیشل ایکسپریشن سے وہ سمجھ جاتے ہیں. This is what he means. But sometimes it makes interesting, you know, اگر آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ دے رہے ہیں, it doesn't mean that آپ چیٹنگ کر رہے ہیں. آپ ہمیں اسسٹ وہاں پہ کرتی ہیں, جوڈیشسلی کرتی ہیں جہاں پہ کرنا بنتا ہے. جہاں ہمارا ریموٹ ڈسٹنس پہ بیٹھا ہوا چیلنجر نہیں کر پا رہا, اس کی مجبوریاں. ایک تو کئی دفعہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے ڈیو ٹو ڈسٹنس, وہ نوائز کی شکل اختیار کر لیتے. دوسرا وہ فیشل ایکسپریشنز نہ ہمارے دیکھ پا رہا ہوتا ہے نہ ہم اس کے دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. آپ کو چونکہ شخصیت کا پتہ ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا تاکہ شو آگے بڑھے, اس لیے ایسی مس گائیڈ نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیلنجرز آپ یو کے سے, کینیڈا سے, امریکہ, آسٹریلیا سے لیں, تو ان کے ساتھ ہم ذرا زیادہ پیار, وہ بھائی اوورسیز ہیں. بٹ سم ٹائمز ہم ایکسٹرا جو ہے نا اچھے الفاظ بولتے ہیں ان کے لیے جو ہمارے پیٹرنز ہوتے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ پیٹرن ہے, وہ ایک ہمارا ویسے ایک فیملی کا حصہ ہے. لیکن ایک بات طے ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بہت سے دوست نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں جو ریمیٹنس ہے نا, اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. ہم سب بڑی عزت اور احترام سے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا, کہ ہم تو چل ہی ریمیٹنس سے رہے ہیں. تو سب سے زیادہ میکسیمم ریمیٹنس, ڈو یو نو ویئر ڈز اٹ گو فرام ہیئر, دس پارٹ آف دا ورلڈ, سعودی, UAE, مڈل ایسٹ, یس. یورپ کمز لیٹر, امریکہ کمز لیٹر. یہ یہاں پہ ہماری زبان سمجھنے والے زیادہ لوگ ہیں. زبان ہی نہیں سمجھ, یہاں پر کام کرنے والے لیبر کلاس, ورکنگ کلاس, وہ بیچارے یہیں کام کرتے ہیں اور پھر گھر بھیجتے ہیں. فیملی سپورٹ. یہ جو امریکہ برطانیہ بیٹھے ہیں وہ تو وہاں پہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں, موجیں کرتے ہیں. لیکن
وہ بھی دوست ہیں, ان سے بھی بڑی محبت ہے. جو ورکنگ کلاس ہے نا, یہ میرا دل جانتا ہے, مجھے ذاتی اس سے محبت. باقی لڈو, جہاں تک لڈو ایک خبیث کیریکٹر ہے, لڈو مجھے اب بھی ملے گا تو میں اس کے ساتھ, اور آنے والے دنوں میں اور مشکل ہو رہی ہے کہ لڈو از گوئنگ ٹو جوائن اس ویری سون. یو نو وائی؟ ہی سیز میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر. Is he going to join us on camera as well or just behind the camera? نہیں, he will be supporting us, helping us behind the camera. He is not a performer. Maybe. اب He اگر is so, you know. اوہو, راشد کمال اگر چل گیا کیمرے کے آگے, اس کا یہ مطلب نہیں سارے نورے پتے چل جائیں گے. اوکے جی, نیکسٹ کمنٹ ہے جی عاصم نیازی صاحب کہتے ہیں کہ آفتاب صاحب آپ آؤٹ آف کنٹری ہو کر بھی عمران خان کا نیم نہیں لے پا رہے. ڈفرینس جرنلزم ایتھکس ان پاکستان اینڈ دبئی اور پیونگ دا وے بیک ٹو پاکستان ٹرائنگ ٹو فلفل دیئر ریکوائرمنٹس. پھر کہندے ہو بڑیت صاحب بہت مار دین. نہیں بھیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان میرے دل میں بستا ہے, اور خان کا نام جتنا میں لیتا ہوں یہاں بھی اور وہاں بھی لیتا تھا, اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہوں اور بھگتتا رہوں گا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پر اس کا نام نہ لینا, ساری دنیا لیتی ہے اس کا نام, اور ہم نے تو اس وقت بھی نام اس کا لیا, اپنے چینل پہ لیا, اپنے پروگرامز میں لیا, اپنی گفتگو میں لیا, جب اس کے نام پر بین لگ گیا تھا. اس کو بانی پی ٹی آئی کہا جاتا تھا, تو ہم نے تو لیا بھائی وہاں پہ بھی, اس لیے کہ ہم پیمرا کے انڈر ہی نہیں ہیں. اس کو بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے جی, اسی کو بانی پی ٹی آئی, اور آپ کو الطاف حسین کو سمجھ نہیں ہے, بانی پی ٹی آئی ہو ہی ہے گیا. ہاں, تو اس کو کہا جاتا تھا, عمران کو کہا جاتا تھا, اب بھی کہتے ہیں, لوگوں کی زبان پہ یہی چڑھا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی. کیوں؟ ان کے چینلز نے منع کر رکھا ہے بھائی, عمران کا نام آیا تو ایک دم سے ناٹ اونلی بانی پی ٹی آئی, قاسم کے ابا, اچھا آپ وہ سلمان کے ابا تک کہتے رہے کہ بھائی, وہ تھوڑا سا ظاہر ہے ٹنگ ان چیک تھا, موک بھی کرتے تھے. وہ موک اپنے چینلز کو کرتے تھے کہ جو کہنے نہیں دیتے. آپ کو یاد ہے جن دنوں الطاف حسین کا نام لینے, وہ تو اب بھی غالباً پابندی ہے, تو ہم نے ان کی ڈمی کے ساتھ وہ گفتگو کی, تو اس پر نوٹس آ گیا تھا پیمرا کا. جی ہاں, ایک دفعہ آیا تھا ایکسپریس میں ہوتے ہوئے, ایک دفعہ آیا غالباً سما میں ہوتے ہوئے. ہم بھی تو نوٹی بوائز تھے نا. ہاں جی سر, تانوں اوتھے روکਣ والا کیڑا سی؟ تو یہ مسائل رہے ہیں انفارچونیٹلی. ہماری تاریخ کا یہ حصہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں نا, میرے خیال میں کافی حد تک گزر چکے ہیں, لیکن جس میں سے گزر رہے ہیں, لیٹ سے یہ ایک بڑی تاریخ کہانی ہے, بڑی اندوناک, دردناک, المناک کہانی ہے. اور اللہ کرے کہ مورخ بھی اس قدر اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے جتنا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے. تو عاصم نیازی صاحب, یو آر ٹوٹلی تھورولی کمپلیٹلی مسٹیکن میرے بھائی. ایسا نہیں ہے. عمران کا نام میں نہیں لوں گا تو اور کون لے گا؟ عمران پہلے محض دوست تھا, اس کے بعد پھر ہیرو بنا, پھر لیڈر بنا, اور اب جند جان بن گیا. سر شور کا تو آ رہا ہے. یہ جو ایک دم سے نا, مجھے لگتا ہے ہمسائے میں کہیں کوئی مشین پانی کا پمپ جو ہے, موٹر کو ایسی چیز چلا دی گئی ہے, تو یہ نارملی نہیں ہوتا. آج کل چونکہ رمضان ایک خاص سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں نا, تو اس لیے صرف نظر کرتے ہیں. اچھا جی, اگلا کمنٹ ہے کہ آفتاب صاحب خدارہ آواز اٹھائیں, مڈل ایسٹ میں رہنے والے پاکستانیوں کو ایمبیسی بہت ذلیل کر رہی ہے. 6 ماہ ہو چکے ہیں, پاسپورٹ تجدید نہیں کر کے دے رہے, اس پر بات کریں. بھائی جان, اس کے اوپر انفارمیشن لیتے ہیں. آپ نے مڈل ایسٹ کہا ہے, آپ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیجئے نا کہ کس ایمبیسی کی بات کر رہے ہیں آپ, کس ملک کی بات کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں تو لاتعداد ممالک ہیں. either you point it out اور wait. ویسے بھی جو کمپیوٹرائزڈ پاسپورٹ ہے نا, اس کا رینیول نہیں ہوتا, وہ اب 10 سال کا ایشو ہوتا ہے. تو واقعی ان کو بتانا چاہیے کس ایمبیسی میں ان کو پرابلم ہو رہا ہے. اچھا جی, غلام حسن ڈوگر صاحب کہتے ہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ شکیل صاحب, ہی از ویری نالجیبل پرسن, بٹ ہاؤ کین ہی بی, How come he is Aftab's friend? نو ہاؤ کم ہی از اے پٹواری. پٹواری? What is پٹواری? پٹواری just wrote it. I don't understand this term. Some غلام حسن صاحب. سر سیدھی جی گل وہ کہہ رہے کہ تسی نواز لیگ کی ہے. کی مطلب نواز لیگی؟ نون لیگ کی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے مختلف پارٹیز کو مختلف وقت میں ووٹ دیا ہے. شکیل صاحب ایڈے سراسیما کیوں ہو جاندے ہو؟ اسی طرح کہو کہ ایڈی کی گل میرا رائٹ ہے گا, I have a right to opinion. میں کسی دے کہتے بلکہ نہیں ہے گا تو ان میں ہے گا. اوکے کہو کہ میں ہے گا پٹواری, تسی پٹواری کہو یا جو مجھے نہیں, لوگ کیا کیا کچھ کہتے ہیں. میرا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پہلے یوتھیا رکھا ہوا تھا, پھر دیکھا کہ یار یہ تو بزرگ ہے, یوتھیا نہیں, سو پھر عمرانڈو کہنے لگ گئے ہیں یار.
एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज शकील साहब, आपको तो पता होगा, आप रिसर्च टीम को हमारी हेड करते हैं. हमारी जो खबरहार की टीम है उसके तमाम नहीं, जो जितने रिसर्चर्स हैं, शायद सिवाय एक अली हसनैन के, nobody supports इमरान खान. Everybody has their own स्पेशली एंटी इमरान स्लॉन्ट उसमें बड़ी प्रोमिनेंट है. जी, और ये सारे यानी रिसर्चर्स का मतलब ये है कि हमारी सारी टीमें जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लॉट है, रिसर्चर्स की टीम है, वो नहीं सपोर्ट कर. वैसे एक प्यार मोहब्बत से, आजिज़ी से, डरते डरते शकील साहब एक जसारत कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो किसी दिन कैन वी हैव अ हेल्दी डायलॉग ऑन प्रो और एंटी इमरान काइंड ऑफ डिस्कशन. श्योर, व्हाई नॉट. हम ज्यादा ये होगा ना, मेज पे कोई एस्ट्रे नहीं रखेंगे, कोई गिलास नहीं रखेंगे. सही है. दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. यस. तो लेट्स हैव इट. और फिर जमहूरियत का हुस्न यही है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल. तो आपका ये कहना कि आप ये कह देते ना कि अफसोस ये होता है कि आप इतने पढ़े लिखे होकर भी आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक स्टेटमेंट बनती थी, ये कहना कि अफसोस क्यों आप इतने पढ़े लिखे होकर पटवारी हैं. अब पटवारी, अब तुम्हें क्या पता, पटवारी बहुत अच्छे लोग भी होते होंगे यार. पटवारियों ने वैसे बाय द वे क्या कसूर किया. Yes. और पटवारी, पटवारन और ये इस तरह के अल्फाज, ऐसे टाइटल्स इन्होंने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया. वो प्लेग जो सिर्फ प्लेग थी, रोकी जा सकती थी, अब कैंसर बन चुकी है. उन्होंने रोक के दिखाओ. अच्छा जी, हैदर मोहला साहब कहते हैं, आफ्ताब साहब आपके शो का लेवल कब वापस आएगा? ये लेवल आपका नहीं लगता, जस्ट चाचा बूटा एंड कसौटी ठीक है, बाकी आप में प्रोग्राम नहीं मिल रहा. और वो प्रोग्राम नहीं उन्हें मिल रहा, ठीक है, ओके भाई, जो चीज़ आप तलाश कर रहे हैं ना, हम एग्री करते हैं कि वो और बात थी, ये और बात है, लेकिन ये ट्रांजिशन है. सफ़र भी कोई चीज़ होती है, हिजरत भी कोई चीज़ होती है, इमरजेंसी और डेस्परेट टाइम्स भी कोई चीज़ होती है, हार्ड टाइम्स भी कोई चीज़ होती है. उसके अंदर रहते हुए हम चाचा बूटा दे रहे हैं, ये क्या कम है? हम उसके अंदर रहते हुए ये शो दे रहे हैं, ये क्या मामूली चीज़? अभी आपने कल वो डॉक्टर मोहन मुखर्जी का इंटरव्यू नहीं देखा? हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, हाउ वंडरफुल इट वाज. तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. व्लॉग्स हमारे कई बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. फिर मेरे जो मोनोलॉग है, जो मैं ज़ाती वो करता हूँ, बाज़ औक़ात मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो बेस्ट पॉसिबल है ना, जो मुमकिन है वो हम कर रहे हैं. अगर आप तलाश कर रहे हैं खबरहार, तो एडी छेती नहीं, यू विल हैव टू वेट. सो वेट फॉर हाउ लॉन्ग? अब टाइम लाइन का तो मुझे नहीं पता, बट आई कैन नॉट से कि वेदर इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम एल्सवेयर. नहीं तो सर यहाँ से चले जाएंगे. ये कैसे हो सकता है? ये तो बिजनेस हब है. एंड हम सिर्फ, या मैं आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि मैं यहाँ पर सिर्फ एज अ ब्रॉडकास्टर नहीं रह रहा, बल्कि वो तो बहुत थोड़ा हिस्सा है मेरी शख्सियत का जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ. मैंने 2-3 चीज़ों का खिलारा करना शुरू किया है, कुछ बीज डाले हैं. अल्लाह ने चाहा तो हार्वेस्टिंग सीज़न आएगा, बिज़नेस यहीं करेंगे, सर्दियाँ यहीं गुजारनी है. बाहर सूरत खबरहार या लाउड पॉलिटिकल शो यहाँ से नहीं होगा. ये कुछ दिन बाद में होगा और गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगा. अच्छा जी सर, जाते जाते खालिदा का मैसेज है, आप बैठे भी ऐसे हैं तो मैंने कहा मैं ज़रूर पढ़ दूँ. लेट जेंटलमैन सिट ऑन योर लेफ्ट इफ़ यू कांट चेंज योर बैड हैबिट्स. What does she mean by bad habits? They say that वो जो है, मैंने जूता आपकी तरफ जूता किया. आपकी तरफ कर रखा है. नहीं, अभी तो मतलब नीचे की तरफ है ना. वो तब हो, मेरी बात सुने, ये खालदा साहब, खालदा है क्या नाम है? जी, खालिद डबल ए लिखा है, आई डोंट नो इफ इट्स खालदा होगा. हाँ. खालदा तो वो तब हो अगर ये इस तरह करके बैठा हूँ ना मैं, अगर मैं इस तरह बैठा हूँ, फिर ये कहना बनता है आपका. यार क्या बेहूदगी है यार. मैं कोई शौक से नहीं, ज़ौक से नहीं बैठता, और बखुदा मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम, आई मीन इट, कि अगर इस तरह करके मैं बैठा हूं ना, बल्कि थोड़ा नेड़े हो तुम, ये क्या बात कर रही हैं यार. मैंने यूं किया हुआ है, उसने भी ये किया हुआ, उसकी टांग जरा पलटा खा जाती है, मेरी जरा इस तरह टांग, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है. ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. आई समझिए, वंस एंड फॉर ऑल मैंने क्लियर कर दिया है. कोई इसमें कंटेम्प्ट या कोई तकब्बर या कोई काहे क्या तकब्बर, काहे की कंटेम्प्ट और काहे की बदतमीजी. इसलिए अब आगे आपकी मर्जी.